پاکستان کے اہم مفادات کے خلاف سازشیں جاری، کچھ عناصر ہائیبرڈ وارفیئر میں ملوث ہیں۔ خطے کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں جنگی تیاریاں بڑھانا ہوں گی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب، شرکاء کا ملک کی اندرونی سیکیورٹی پر اطمینان کا اظہار، جموں و کشمیر اور افغانستان کے حالات پر بھی غور۔ بھارت دشمنی سے باز نہ آیا، ایل او سی پر پھر جارحیت، ودوری سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ سے 39 سالہ حوالدار لیاقت شہید، پاک فوج کا مؤثر جواب، دشمن کو شدید جانی اور مالی نقصان۔ اصلی دشمن کو ایک اور منہ توڑ جواب، پاک فوج نے ایل او سی پر 11واں بھارتی کوارڈ کاپٹر مار گرایا۔ انڈین جاسوس ڈرون چکوٹھی سیکٹر میں 500 میٹر تک پاکستانی علاقے میں گھس آیا تھا، ڈی جی آئی ایس پی آر کا ٹویٹ۔ توشہ خانہ ریفرنس، احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اشتہاری قرار دے دیا، دائمی وارنٹ گرفتاری جاری، آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی پر فرد جرم عائد، ملزمان کا صحت جرم سے انکار، نیب کے 3 گواہان کی طلبی، سماعت 24 ستمبر تک ملتوی۔ عدالتی کارروائی روکنے کے لیے نواز شریف کی درخواست ناقابل سماعت قرار، نیب کورٹ کا سابق وزیر اعظم کی گرفتاری کے لیے اقدامات کا حکم، 7 روز میں منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کی تفصیلات طلب، عدم پیشی پر اثاثے منجمد کر دیے جائیں گے، عدالت کے ریمارکس۔ العزیزیہ ریفرنس، نواز شریف نے سرنڈر کرنے کے حکم پر نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی، اسلام آباد ہائی کورٹ طلبی کا حکم واپس لے، نمائندے کے ذریعے اپیل میں پیش ہونے کا موقع دیا جائے، سابق وزیر اعظم کی استدعا، سماعت کل ہوگی، سزا کے خلاف مرکزی اپیل بھی کل سنی جائے گی۔ نواز شریف دل اور دیگر پیچیدہ بیماریوں کا شکار، تازہ میڈیکل رپورٹ سامنے آ گئی، امریکی ماہر امراض قلب نے علاج کے بغیر سابق وزیر اعظم کو پاکستان واپسی سے منع کر دیا۔ توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے پر اظہار افسوس، لیگی قائد نے ہمیشہ قانون، عدالت اور احتساب کا سامنا کیا، نواز شریف کی زندگی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، وہ علاج مکمل ہوتے ہی وطن واپس آئیں گے، شہباز شریف کا رد عمل۔ جعلی بینک اکاؤنٹ سکینڈل، آصف علی زرداری احتساب عدالت میں پیش، پاک لین اور میگا منی لانڈرنگ ریفرنس میں فرد جرم 17 ستمبر تک مؤخر، سابق صدر کی ریفرنس خارج کرنے کی درخواست پر نیب کو نوٹس جاری۔ ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا، پہلے بھی سرخرو ہوئے، اب بھی ہوں گے، نواز شریف اپنے ذمہ دار خود ہیں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، آصف علی زرداری کی صحافیوں سے گفتگو۔ رولز اور بزنس کے مطابق سمری موو ہوئی تھی، ہم نے سمری کو اپروو کیا ہے اکارڈنگ ٹو دا رولز، تو اس لیے ہم نے کوئی کام ایسا نہیں کیا جس میں رولز کے خلاف ہو اور کوئی میرا پرسنل بینیفٹ اس کے اندر نہیں تھا۔ قانون کے خلاف کام کیا، نہ ذاتی مفاد شامل تھا، توشہ خانہ سے گاڑیاں دینے کی سمری کابینہ ڈویژن نے بھیجی تھی، بیوروکریٹس کو تو ملزم نہیں بنایا گیا، اس طرح کے معاملات پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جاتے ہیں، نیب میں نہیں، یوسف رضا گیلانی کی گفتگو۔ کی وفاقی حکومت سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنا صرف آئے، اپنا صرف 5 گھنٹوں کے ٹرپ لگا کے واپس جائے، یہاں آئے، یہاں بیٹھے جیسے ہم بیٹھے ہیں، جیسے وزیر اعلیٰ سندھ اور اس کا پورا ٹیم بیٹھے ہیں، ویسے ہی وزیر اعظم پاکستان نہ صرف کراچی، پورے پاکستان کے جو متاثرین ہیں ان کے ساتھ نظر آنا چاہیے۔ وزیر اعظم 5 گھنٹے کا ٹرپ نہ لگائیں، کراچی میں بیٹھیں اور نظر آئیں،
کپتان بن کر سیلاب متاثرین کی مدد بھی کریں۔ بلاول بھٹو کا پھر NFC ایوارڈ سے حصہ نہ ملنے کا شکوہ۔ آصف علی زرداری کے خلاف مقدمات سیاسی اور مذاق قرار۔ توشہ خانہ نہیں 18ویں ترمیم کا حساب لیا جا رہا ہے۔ جھوٹا کھیل بند کیا جائے، دوغلا نظام نہیں چلے گا۔ بتایا جائے عمران خان کے خلاف JIT کب بنے گی؟ PP چیئرمین کا سوال۔ پیسہ بھیجنا ہوتا ہے صوبوں کو، وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ٹیکس اکٹھا کر کے صوبوں کو بھیجتی ہے تو وہ اتنا ہی بھیج سکتی ہے جتنا اس کے پاس پیسہ آتا ہے، جتنا جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے۔ تو اگر وہی کم ہوتا جائے تو وہ تو صوبوں کو ایونچولی تو نقصان تو سب کو ہوتا ہے۔ اگر یہ مسلسل ڈیبیٹس ہوتی تو ہم بہت پہلے وہ فیصلے کر لیتے جو جن فیصلوں کی وجہ سے آج ہماری انڈسٹری مشکل میں نہ ہوتی، ہمارے لوگوں کے اوپر ہم بوجھ نہ ڈال رہے ہوتے، مہنگی بجلی کا، گیس کا جو یہ سچویشن ہے، یہ جو میں نے دیکھی ہے، میں اس لیے الارمڈ ہوں کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے اس سردیاں میں ہمیں پرابلم آنا ہے، لیکن اگلی سردیاں اس سے بہت بڑا پرابلم آنے والا ہے۔ تمام بڑے معاملات پر اتفاقی رائے کی خواہش کا اظہار۔ وفاق اتنا ہی پیسہ صوبوں کو بھیج سکتا ہے جتنا ٹیکس جمع ہوتا ہے۔ 40 سال پہلے درست فیصلے ہوتے تو آج توانائی بحران نہ ہوتا۔ 17 روپے یونٹ بجلی پیدا کر کے 14 روپے میں دے رہے ہیں۔ سبسڈی وہ لوگ لے رہے ہیں جو پہلے سے ہی طاقتور ہیں۔ وزیر اعظم کا سیمینار سے خطاب۔ سرما میں بڑے گیس بحران سے خبردار کر دیا۔ 30-40 سال تو آپ کی حکومت ہے وہاں پہ، آپ نے کراچی کی ساتھ یہ کیا، لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے جو ہمیں بتایا کہ اب ہم نے کراچی کے کام کے اوپر فوکس کرنا ہے۔ آپ روزانہ بیانات دیتے ہیں، دیتے جائے۔ کراچی کی ترقی کو، کراچی کو مزید آپ کے زرداری لیگ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ بلاول نے پریس کانفرنس میں عوامی مفاد کی کوئی بات نہیں کی۔ جو پیسہ سندھ کو ملتا ہے وہ جعلی اکاؤنٹس کی نظر ہو جاتا ہے۔ وزیر اعظم نے کراچی کو تاریخی پیکج دیا۔ اب شہر قائد کی ترقی کا سفر کوئی نہیں روک سکتا، مراد سعید کا دعویٰ۔ مان لیا 750 ارب سندھ کے ہیں تو کام بھی کل سے شروع کیا جائے۔ ایک دوسرے کے خلاف ڈرامے بازی، پریس کانفرنسز کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب اس طرح کی سیاست مزید نہیں چلے گی۔ کراچی منصوبوں پر کام کا انتظار کر رہا ہے۔ اسد عمر کا رد عمل۔ کراچی کی بہتری کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ سیاست سے کوئی تعلق نہیں، جو ذمہ داری ہے وہی کام کروں گا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی افتخار شلوانی صحافیوں کے تابڑ توڑ سوالات سے ناراض، پریس کانفرنس سے اٹھ کر چلے گئے۔ نئے IG پنجاب نے چارج سنبھال لیا۔ ریاست کی رٹ قائم کرنا پہلی ترجیح قرار۔ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ عہدے سے انصاف کرنے کی کوشش کروں گا۔ پولیس کی بدنامی روکنے کی کوشش کریں گے۔ انعام غنی کی پریس کانفرنس۔ پولیس میں اس وقت آن ریکارڈ آپ کو کہہ رہا ہوں، ایز انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب کوئی گروپنگ نہیں ہے۔ کوئی بندہ پنجاب سے، کوئی بھی افسر کسی بھی رینک کا، کسی کے خلاف کوئی بھی اس طرح کی چیز اس میں نہیں ہوگی۔ کوئی افسر نہیں نکالا جائے گا، کوئی DPO RPO کوئی نہیں نکالا جائے گا۔ بہترین ٹیم ہے، ویل ورک ود دس ٹیم۔ ہمیں اس ٹیم کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی پہ کوئی شک نہیں ہے۔ انعام غنی کی بطور IG پنجاب تعیناتی ہائی کورٹ میں چیلنج۔ نون لیگ نے ریٹ دائر کر دی۔ CCPO لاہور عمر شیخ کی تعیناتی کے خلاف بھی درخواست۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ قاسم خان کل درخواستوں پر سماعت کریں گے۔ IG کی تبدیلی انہونی بات نہیں، ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا۔ نئے پولیس سربراہ کو اہداف دے دیے۔ اپوزیشن کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، سب قانون پر عمل کریں۔ عثمان بزدار کی میڈیا ٹاک۔ اچھرا میں لنگر خانے کا افتتاح۔ پنجاب میں پولیس سربراہان کے مسلسل تبادلوں پر تحفظات۔
यूनिफॉर्म फोर्स के सरबराह को सियासी तरीके से बदलना दुरुस्त नहीं, बेरब्त अमल पुलिस का मोराल मुतासिर करेगा, साबिक आईजीज की एसोसिएशन का रद्द अमल। नून लीग एक पुलिस अफसर के सामने ढेर हो गई, माजी में लोगों को मारने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया गया, अब गुल्लू बटों और पुलिसकर्दी का जमाना चला गया। वजीर आजम ने किसी रिश्तेदार को किसी ओहदे पर नहीं लगाया, शहबाज गिल की न्यूज कॉन्फ्रेंस। गवर्नर हाउस लाहौर में बड़ी हुकूमती बैठक, चौधरी सरवर का वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और सूबाई वज़रा के एजाज में इस्तकबालिया, अवामी तरक्की के लिए मुत्तहिद होकर काम करने पर इत्तेफाक, हुकूमत को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की साजिशें नाकाम बनाने का आज़म। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास, 12 करप्शन केसेस की मंजूरी, चीनी स्कैंडल में शुगर मिल्स इंतजामिया के खिलाफ इंक्वायरी होगी, खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री सुनामी करप्शन केस की तहकीकात की भी मंजूरी। पेशावर हाई कोर्ट में वफाकी वज़रा के बयानात के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत, फरूग नसीम, फवाद चौधरी, शहजाद अकबर और फिरदौस आशिक आवान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी, साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर से भी 14 रोज में जवाब तलब। वज़ीर खारजा 2 रोज़ा दौरे पर मॉस्को पहुंच गए, कल शंघाई ताउन तंजीम की वज़राए खारजा काउंसिल के इजलास में शिरकत करेंगे। शाह महमूद कुरैशी की रूसी हम मनसब से साइड लाइन मुलाकात भी शेड्यूल, दीगर रहनुमाओं से भी मिलेंगे। कोरोना मजीद 9 जिंदगियां निकल गया, जाँ बहक होने वालों की तादाद 6,359 तक पहुंच गई। मुल्क भर में 2,99,659 मरीज, एक्टिव केसेस की तादाद 6,794 रह गई। रजाकारों पर मनफी असरात, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल रोक दिए गए, साइंसदान आइंदा के लाहे अमल के लिए फिर सर जोड़कर बैठ गए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं उबैदुल्ला सिद्दीकी। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। आगाज में आपको बताएं कि भारतीय फोर्सेस की एक बार फिर इश्तियाल अंगेजी, भारतीय फोर्सेस ने LOC के बदौरी सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की है। इसकी तफसीलात जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान से। जी इमरान। जी बिल्कुल, बदौरी सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल पे बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है भारतीय फोर्सेस की जानिब से, जिसमें सिविल आबादी को भी निशाना बनाया गया। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से भरपूर अंदाज में जवाब दिया गया, मौसर जवाब दिया गया और उसके भारत के जो है जानी और शदीद माली नुकसानात की इत्तलात भी सामने आई है। फायरिंग के तबादले के नतीजे में 29 साला हवलदार लियाकत जो है वो शहीद। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद इमरान, अपडेट कर रहे थे आप। पाक फौज की जानिब से भारत को एक बार फिर मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल की चकोठी सेक्टर में भारतीय कॉप्टर मार गिराया गया है। भारतीय क्वाड कॉप्टर 500 मीटर पाकिस्तानी हुदूद के अंदर दाखिल हो गया था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक ISPR का बताना है कि इजलास में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, कंट्रोल लाइन की सूरत हाल और ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट का जायजा लिया गया। पाकिस्तान के अहम मफादात के खिलाफ कुछ अनासिर हाइब्रिड वॉरफेयर में मुलव्वस हैं। उधर इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तोशा खाना रेफरेंस की समाअत हुई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी पर फर्द जुर्म आयद, जबकि अदम हाजिरी पर नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देते हुए दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने पर इजहार अफसोस किया है। लीगी कायद ने हमेशा अदालत और एहतसाब का सामना किया, ये कहना था कायदे हिस्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ का। मजीद कहा कि नवाज शरीफ की जिंदगी पर कोई समझौता नहीं करेंगे, नवाज शरीफ इलाज मुकम्मल होते ही वतन वापस आएंगे।
بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب صرف اور صرف 5 گھنٹے کے لیے کراچی کا ٹرپ نہ کریں بلکہ کپتان بن کر سیلاب متاثرین کی مدد بھی کریں۔ بلاول بھٹو کا NFC ایوارڈ سے حصہ نہ ملنے کا شکوہ بھی اس دوران سامنے آیا، جبکہ بلاول بھٹو نے آصف علی زرداری کے خلاف مقدمات کو سیاسی اور مذاق قرار دیا۔ اپڈیٹ کریں آپ کو کہ بلاول بھٹو زرداری نے آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کو صرف اور صرف 5 گھنٹے کے لیے کراچی نہیں آنا چاہیے بلکہ کپتان بن کر یہاں سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ اور ان کی ٹیم کی طرح موجود ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا کہ ہمیں NFC سے ہمارا حصہ نہیں مل رہا۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.